موجود ہے NH-2 حلقے میں اور یہاں ایک عوامی کچہری لگی ہے جنہوں نے عوام نے MQM کے MP اور MN جو کینڈیڈیٹ تھے ان دونوں کا عوام نے یہاں طلب کیا ہے. عوام نے اپنے پہلے مسائل بتائے کہ جی اس سے پہلے جو آپ کے MP MN تھے ہمارا کوئی یہاں کا حل نہیں نکلا, تو اس بار عوام نے خود MP اور MN کو یہاں ریکویسٹ کر کے طلب کیا کہ جی آئیے حضور ایک ذرا نظر ثانی کریں ہمارے علاقے میں, دیکھیں کس طرح پارک اجڑے ہوئے ہیں, کس طرح یہاں جو کچرے کے ڈھیر لگا ہوا ہے. تو MP اور MN صاحب اس ٹائم آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں MP اور MN صاحب کو عوام کے بیچ ان سے سوال کرتے ہیں. آئیے ہمارے ساتھ. حلقے کے جو ہیں جاوید حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے کینڈیڈیٹ, اور پی ایس کے کینڈیڈیٹ ارسلان حنیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی عوامی کچہری جو لگی ہوئی کہ اس بار عوام جو ہے پوری امید رہے گی آپ کے کاموں سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے؟ بہت شکریہ. بالکل سر مجھے بتائیں کتنے پوری امیدیں اس حلقے سے جیتنے کے لیے؟ ہم مکمل سویپ کر رہے ہیں اس ایریے کو. لیکن عوام پریشان ہے, عوام رو رہی ہے, میدان پارک بنا نہیں, پانی آ نہیں رہا, کیسے پانی آنے سے اس کے باوجود سویپ کر رہے ہیں کیونکہ جتنا پانی آ رہا ہے وہ بھی ہماری وجہ سے آ رہا ہے. جو دوسرے پارک بنے وہ بھی ہماری وجہ سے بنے. ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا روڈیں یہاں بنی ہیں, مسائل جو ہے وہ آواز اٹھائی, اسمبلی میں جا کے آواز اٹھائی ہے. کام کرنے کے لیے پورا سال متحدہ قومی موومنٹ یہاں پر ہوتی ہے اور کوئی پارٹی ہوتی نہیں ہے. ابھی جو لوگ الیکٹ ہو کے آ گئے ہیں وہ جیسے بتایا آپ کو, عوام نے بتایا کہ باہر کے لوگ ہیں, نہ اس علاقے کے دکھ کو جانتے ہیں نہ درد کو جانتے ہیں, تو نہ وہ کام کر رہے ہیں. روڈیں کھدی ہیں وہاں پر, ان کا مینڈیٹ جنہوں نے کام کرنا ہے وہ ابھی تک کام کرنے کے لیے نہیں آئے. کامن سینس والا سوال ہے. اس سے پہلے MP یہاں کے رضا ہاشم صاحب تھے, متحدہ قومی MQM کے ہی تھے وہ, تو آپ اتنے پوری امید اگر ہوتے تو آج آپ عوام کے بیچ کھڑے ہوتے, تو اس کا مطلب پچھلی MP وغیرہ سے پوری امید نہیں تھے نا, یہ لوگ ان کے کام ہی نہیں ہوئے, ان کے مسائل ہی حل ہی نہیں. بات ان کی پوری نہیں سنی نا. انہوں نے بتایا ہاشم نے بھی کام کیے یہاں پہ, لیکن آپ کو ایک چیز میں بتا دوں جو آپ کے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور ایجوکیشن کی ضرورت ہے سب کی. کراچی کے مسائل بہت بڑے مسائل ہیں. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے 1 سال میں 2 سال میں یا 5 سال میں چیزیں حل ہو سکتی تو پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے بڑی کمپریہنسو پلاننگ بنانی ہوگی, پورا نظام بدلنا ہوگا. ابھی تو ہمارے جتنے ریسورسز ہیں کراچی کے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پچھلے 15 سال سے بیٹھی ہے, وہ لوٹ کے لے جاتی ہے یہاں سے. باقی جو ہمارا ٹیکس ہوتا ہے وہ اسلام آباد چلا جاتا ہے. ہمارے شہریوں کا پیسہ, ہمارے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی ہمارے علاقوں میں نہیں لگ رہی ہے. جب تک وہ یہاں نہیں لگے گی, پورا پیسہ ہمارا, پورا ٹیکس یہاں نہیں لگے گا, اس وقت لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. اور یہ مسائل بھی 1 سال میں حل نہیں ہوں گے. اتنا بڑا شہر ہے یہ, اس کے لیے مسائل کو حل کرتے کرتے ٹائم لگے گا اور انشاءاللہ چیزیں حل ہوتی چلی جائیں گی. شہر کراچی کی عوام جو ہے اس بار MQM سے پوری امید ہو جائے, اعتماد کر لے کہ جیتنے کے بعد اتحادی نہ کر لیں, آپ الائنس نہ بن جائیں پیپلز پارٹی. دیکھیں جناب, جو ریجنل پارٹیز ہوتی ہیں, کامن سینس کی بات ہے, اگر آپ بھی اگر کیا نام ہے پولیٹکس کو سمجھتے ہیں, پولیٹکس ہوتی ہی پاور گین کے لیے ہے. مطلب آپ سے جتنی بھی ایکسرسائز ہوتی ہے, جب تک طاقت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی, اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا, آپ اپنے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے, اختیار نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی سے تو ہمارا اتحاد نہیں ہوگا, لیکن انشاءاللہ ایک اور اتحاد ہم بنانے جا رہے ہیں جو اس مرتبہ پورے سندھ کی گورنمنٹ کو کیپچر کرے گا, اور ہمارا چیف منسٹر ہوگا, ہمارا اختیار ہوگا. جب ہمارے ہاتھ میں اختیار ہوگا, ہم وہ اختیار اپنے عوام کے بیچ میں لے کے آ جائیں گے یہاں پہ, اور ان کی مدد سے ہی جو ہے یہاں مسائل حل کریں گے انشاءاللہ. جیتنے کے بعد آج جیسے آپ اویلیبل کھڑے ہوئے ہیں, جیتنے کے بعد انشاءاللہ اویلیبل ہوں گے ان لوگوں. ہم پہلے بھی اویلیبل رہے, ہمارے لوگ پہلے بھی اویلیبل رہے. آپ پوری بات تو سن لیا کریں نا لوگوں کی. لوگوں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی لوگ یہاں اویلیبل تھے, ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی اویلیبل تھے. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک واحد پارٹی ہے. دیکھیں آپ کو پیپلز پارٹی سارا سال یہاں آپ کو نظر نہیں آئے گی, آپ کو PMLN کا کوئی وجود یہاں نہیں ملے گا, آپ کو PTI کا کوئی وجود نہیں ملے گا. یہ صرف پاکستان کی متحدہ پاکستان ہے جس کے لوگ ہر گلی میں پورا سال رہتے ہیں, وہ ہفتے کے 7 دن رہتے ہیں اور 24 گھنٹے رہتے ہیں. اور ان میں سے کوئی بھی آدمی جب چاہے ان کے گھر دروازے پہ چلا جاتا ہے, ان سے کہتا ہے, اور وہ کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کے بس میں بہت ساری چیزیں ہیں, جتنا ان کے بس میں ہوتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسائل حل کرتے ہیں. یہی ہمارا رستہ ہے ان لوگوں کے ساتھ, یہی ہمارا رابطہ ہے ان کے ساتھ, اور اسی وجہ سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم سویپ کریں گے. لاسٹ کوشچن لگ رہا ہے کہ کوئی ٹف ٹائم دے گا آپ کو الیکشن, کم از کم یہاں تو کوئی ٹف ٹائم دینے والا نہیں ہے. جماعت اسلامی نتھنگ, زیرو. جب ہم نہیں ہوتے ہیں تو 1500 ووٹ لے لیتے ہیں, اب ہم ہیں تو 1500 سے 500 رہ جائیں گے ان کے ووٹ. سر MP کی ٹکٹ ہولڈر ہیں ماشاءاللہ, تو کوئی پلاننگ کر لی ہے کہ جیتنے کے بعد اس حلقے میں کیا کیا کام کروانا؟ دیکھیں پلاننگ پہلے بھی MQM نے کی ہے, ابھی بھی کی ہے, آپ کے سامنے اپنی عوام کے درمیان موجود ہیں. جو بھی ماضی میں ظاہر ان گنت مسائل تھے, وسائل کم تھے, جو بھی کام ہوئے وہ MQM کے توسط سے ہی ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں بھی MQM کے توسط سے یہاں پر بھرپور انداز میں کام ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ جتنے بھی چھوٹے موٹے مسائل ہیں, پارک کے, پانی کے, بجلی کے, گیس کے, تو یہ آواز اٹھے گی کسی فورم میں؟ دیکھیں ہر سطح پہ ہم لوگ 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ کو بحال کرانے کے
इजाज़त का इरादा रखते हैं। हम चाहते हैं हमारे जो मंशूर है उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सजेस्ट की हैं कि लोकल बॉडीज़ के निज़ाम को नाफिजुल अमल बनाया जाए। कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हो गया, या कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन हो गया, ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, जैसे कि बड़े मुल्कों में और बड़े बड़े शहरों में थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। इसी वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ एमकेएम खड़ी हो रही है, और इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि अगेंस्ट पीपल्स पार्टी, एंटी पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट भी बनाएंगे।